اچھا ویسے نا زبیر بھائی کچھ علماء جو دفاع بھی کر رہے ہیں آپ لوگ, وہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ بھی کنفیوز تھے اور وہ پوچھنا چاہ رہے تھے. وہ یہ تھے جیسے ابھی ان کی ایک ویڈیو آئی تھی وہ پرومو, تو اس میں نان انسٹرومنٹل میوزک تھا. ہمیں تو پتہ تھا کہ وہ ووکلز ہوتی ہیں جو منہ سے اور اس کے بعد افیکٹس وغیرہ یوز کر کے آڈیو افیکٹس تو استعمال کی جاتی ہیں. تو ان کے بارے میں نا وہ زیادہ تر لوگ تو سمجھ رہے تھے یہ میوزک ہے اور انہوں نے میوزک کو حلال قرار دے دیا. پھر جن کو کچھ کو بتایا گیا تو وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یار یہ مشابہت اسی کی ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ویسے؟ یا ویسے علی بھائی یہ میں خود کنفیوز ہوں کیونکہ ظاہر ہمارا بھی اسٹوڈیو ہے, ہم بھی کبھی یوز کر لیتے ہیں, پیچھے انٹرو میں ہم بھی یہ یوز کر رہے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں جاننا چاہ رہا تھا, ظاہر آپ تو ہمارے سینئرز ہیں اور ہم آپ سے بڑی چیزیں سیکھتے ہیں. اصل میں ہمارے جو میڈیا مینیجر علی ہشام وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں علماء سے. اچھا, تو میرا خیال انہوں نے ڈسکس ڈیفینیٹلی کیا ہوگا عالم دین سے. تو وہ اصل میں میوزک نہیں ہے, بالکل بھی میوزک نہیں ہے. عمر عیسیٰ ایک بڑے اچھے نشید آرٹسٹ ہیں آپ کہہ لیں, ان کی بڑی قربانیاں عمر عیسیٰ کی. وہ میوزک چھوڑ کے آئے اس طرف, بہت ہائی لیول سنگر تھے وہ. ان کو آفرز تھیں یو کے کی کمپنی سے کہ آؤ پیسہ کماؤ ہمارا. اس نے میوزک چھوڑا, اس طرف آیا. اب وہ بڑی اچھے طرز میں نشیدز وغیرہ ماڈرن انداز میں پڑھتے ہیں. تو یوتھ کو آپ کو پتہ ہے ذرا اس طرح کا اٹریکٹ کرتی ہے یہ چیز. تو جس لیول پہ الحمدللہ ہم چاہتے ہیں ہم کام کریں, جیسے ہماری اس کے پیچھے نیت یہی ہے جی کہ وہ اگر ہالی ووڈ سے مات دے رہے ہیں نا ہمیں, یوتھ کو پکڑیں, تو ہم بھی اس لیول پہ ویڈیوز بنائیں اور اس میں دین کا پیغام دیں, دین کا بول بالا کریں. تو اس حوالے سے میرا خیال انہوں نے عالم سے مشورہ کیا ہی ہوگا جس کی وجہ سے وہ نشید استعمال کی. اس میں میوزک بالکل نہیں ہے, لیکن وہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ریپ ہے, اسلامک ریپ ہے. اصل میں علی بھائی اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حلق سے جو بھی آواز نکلتی ہے, قرآن پاک کی آیت بھی ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظ ہے, یا میں کلمے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا ہے. ما یلفظ من قول, اس حلق سے جو بھی آواز نکلے چاہے با معنی ہو چاہے بے معنی ہو, اس کو لفظ کہتے ہیں. یہ گرامر کے ماہر بیٹھے میں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ با معنی کو کلمہ اور باقی کو محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ حلق سے نکلنے والی ہر آواز کی گرفت ہے, صرف با معنی کی نہیں ہے. اگر ایک انسان اپنے منہ سے بانسری بجانا شروع کر دے, ایسے ایسے ووکلسٹ موجود ہیں. ایک فیصل آباد کا بچہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بانسری منہ سے ایسے بجاتا ہے کہ اصلی بانسری لگ رہی ہے, وہ منہ سے ڈھول بجاتا ہے. وہ ایسا ہے کہ وہ ڈھول بھی یعنی ہر موسیقی کا جو بھی آلات ہیں وہ منہ سے بجاتا ہے. صحیح. تو کیا یہ حلال ہو جائیں گے؟ کیا منہ سے ایک بندہ ڈھول بجا رہا ہے تو حلال ہو جائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کی عام فہم مثال ہے. ایک بندہ مثال دے رہا ہوں, کوے کی آواز نکال رہا ہے, ایک بندہ کتے کی آواز نکال رہا ہے, اور وہ کہ نہیں یہ کتے کی آواز نہیں ہے. یہ ممکن تو نہیں, وہ نکال ہی کتے کی آواز رہا ہے. تو ایک بندہ ڈھول کی آواز نکال رہا ہے, بانسری کی آواز نکال رہا ہے, تو وہ بانسری اور ڈھول کی ہی کم از کم اس سے اگر مشابہت تو ہے ہی ہے نا, وہ آپ بھی مانیں گے. تو ہمارا یہ یوتھ کلب کو ہم یہ پرزور آپ یہ کہہ لیں, ہماری اپیل بھی ہے, درخواست بھی ہے. موسیقی واحد چیز نہیں ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے. آپ نشید لگائیں, آپ ترانے لگائیں. موسیقی کا جو حرام کے ذریعے یہ سمجھتا ہے نا کہ اسلام پھیل سکتا ہے, یا حرام چیزوں کے ذریعے وہ خطا کے اوپر ہے. یہ تو بنیادی اصول ہے. میں حافظ صاحب کی بات نگیٹ نہیں کر رہا. ٹی وی جتنے بھی آلات ہیں, جتنے بھی میڈیمز ہیں, جب تک وہ شرعی حدودوں کے یود میں رہیں گے جائز ہیں. یہی ٹی وی حافظ صاحب بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتے ہیں, اس کے اوپر آپ قرآن سن رہے ہیں, عالم کی تقریر سن رہے ہیں, جائز ہے. اسی ٹی وی کے اوپر آپ ڈانس سننا شروع کر دیں گے تو حافظ صاحب بھی حرام کہیں گے, جائز تو نہیں کہہ دیں گے. تو بنیادی طور پہ یہ میڈیمز اور آلات جو ہیں نا, یہ تب تک ہی حلال رہتے ہیں جب تک شرعی حدودوں کے یود میں ہو. اور اگر آپ اس کو موسیقی یہ سمجھیں کہ ووکلسٹ نے, ٹھیک ہے, وہ ووکلسٹ کو چاہیے چڑیا کی آواز نکال لے, میں کہہ رہا ہوں نشید کر لے. کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو بالکل موسیقی کے آلات سے نہیں میچ کرتی. یہ 4-5 آلات ہیں, اس طرح کی آوازوں سے اجتناب ہر صورت کرنا چاہیے. جیسے ہمنگ کر لیتے ہیں وہ, بالکل 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 اس کا جواز ہے. الحمدللہ یوتھ کلب کے بھائیوں کی ایک اچھی بات, میں چونکہ خود حصہ ہوں, کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے اور بات سمجھتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ضرور پیغام انشاءاللہ آپ کا میں دوں گا, ضرور دوں گا. اور آئندہ, اور ہماری نیت بھی اصلاح کی ہے, تنقید نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ ہماری نیت یہ ہے کہ اصلاح کی ہے, اصلاح ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم علماء کا طبقہ آپ سے ناراض نہ ہو. صحیح. خدا نہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی ویڈیو علماء بڑے کے پاس چلے جائیں تو وہ کہ یار یہ کیا ہے, یہ بات. اچھا ویسے جو اس طرح کی اصلاح ہے یہ تو علماء کو ہی کرنی چاہیے نا, اور علماء کو ہی اس بارے میں ایڈریس کرنا چاہیے ان کو, کہ عام عوام کا بھی
جس کا جو دل کر رہے وہ کرتا رہے اور تنقید بھی کرتا رہے. تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا تو ویسے ان کا ساتھ دے رہی ہے اس ٹائم. نہیں علماء کرام زیادہ دے رہے ہیں. ہاں نہیں اس میں اسلام میں دو چیزیں ہیں. اب اگر ہم علماء کی طرف سے بات کریں نا تو علماء کو چاہیے کہ تھوڑا سا پہلے اپریشیٹ کریں, مطلب تھپکی دے کے آپ کسی کی اصلاح کریں گے نا تو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے, لیکن اگر آپ صرف اس کو تنقید کریں گے شروع کر دیں گے پھر کیا اصلاح ہونی ہے, پھر اگلا سنتا نہیں ہے. تو ان کو انشاءاللہ سے پہلے یہی چاہیے ہمیں, آپ لوگوں کی تھپکی چاہیے انشاءاللہ سے کھلے دل سے. یہ آپ ویسے یہ جو جس طرح کی یہ ووکلز یوز کر رہے ہیں, ایک میں نام نہیں لینا چاہ رہا, ایک اور کافی بڑا چینل ہے ترانوں کے حوالے سے نا, نشید کے حوالے سے, اردو نشید, اچھا وہ یوز کر رہے ہیں اسی طرح کی ووکلز تھوڑی, یعنی کہ وہ دف, لیکن وہ ہمنگ ہے, دف بھی ہے اس میں. چلو دف کے اوپر تو اختلاف ہو گیا نا, دف تو چند میوزیکل انسٹرومنٹس میں جس کا علماء کا جواز کا فتویٰ موجود ہے نا. اچھا وہ یوز ہو سکتی ہے, جو چیز جائز ہے, پتوں کی سرسراہٹ کی بات ہے یا چڑیوں کا چہچہانا ہے, اس میں کون سا حرام ہے؟ اچھا اس میں اگر دف کو بھی ڈفرینٹ فریکوینسیز پہ کریں آپ تو اس میں بھی آواز چینج ہو جاتی ہے. ڈول سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے, بس بات ہی ہے. اچھا باقی ٹھیک ہے, چلتی رہے. مشابہت کا مسئلہ نہیں, یہ اہم بات ہشام بھائی نے کی ہے کہ جن آلات موسیقی کو مطلب نس میں حرام قرار دے دیا گیا, ٹھیک, تو جب آپ ان کو منہ سے بھی آواز ان کی نکال رہے ہیں تو وہ اہم آیت ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ. بالکل صحیح ہے. میرے ذہن میں پہلے یہ آیت نہیں تھی, لیکن آج ایک اچھا اضافہ ہو گیا الحمدللہ. یعنی کہ کاپی بھی کرنا اور پھر اس کو نہیں کرنی چاہیے, بناوٹ نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں. جیسے آج کل بیٹ باکسنگ بھی آ رہی ہے, اس میں بھی وہ مشابہت ہی ہوتی ہے میوزیکل انسٹرومنٹس کی, نہیں کرنی چاہیے. ہاں آپ کو تو پتا بیٹ باکسنگ میں تو سیم ٹو سیم نکل آتی ہے نا آواز, بلکہ بندہ جج میوزیشین بھی جج نہیں کر سکتا. بلکہ یہ جب آپ صاحب نے بات کی ہے تو نصوص سامنے آنا شروع ہوتی ہے. قرآن پاک میں ایک آیت سیٹی کے بارے میں یار, جی, یعنی تالیاں اور سیٹیاں بجانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے برا جانا ہے, حتیٰ کہ جرس کو جو اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہے, صحیح, وہ مطلب کہنے کا مطلب ہے جو چیزیں جب آلات جن کا نام لے کے رسول اللہ نے منع کیا ان کی نقل بھی نہیں کرنی چاہیے بہت حد تک. باقی جو کچھ مرضی کریں, صحیح, جو مرضی کریں, بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ, ضرور, جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے جی, یہ تھے آج کے ہمارے کچھ آپس میں گپ شپ کے مناظر.